بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ ہے انمول آصف وائس چینل۔ دوستو آج ہم آپ کو واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب سے بری تھی تو دوسری طرف صبر و استقامت اور تسلیم رضا توکل اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ حق تعالیٰ نے اسی وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صبر کا لب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو نعم العبد ایوب علیہ السلام بھی بہت اچھا بندہ تھا کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب نبی کو جن القاب سے خطابت سے نوازا ہے، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کے صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے غریب پرور اور مہمان نواز تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ چاروں صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پنسنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ غیر سے ندا ایوب علیہ السلام میرا صالح اور شاکر بندہ ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کی دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ کرے؟ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں چھین لے تو ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنے بندوں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کروا دیے۔ شیطان خود گوالی کی صورت میں حاضر ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ شیطان مایوس ہو کر اپنے بندے سے کہنے لگا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمند کو آگ لگا دو۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا، آپ علیہ السلام نماز میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دلجمی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے اور شیطان لعین مخزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دلجمی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ شیطان نے مکان ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادتوں میں مشغول رہے اور توکل کی رسید تامے رکھے۔ ذرا بھر بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا، یا خدایا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بغیر زبان و دل اور کانوں کے میں نے تجھے زبان دے دیا ہے، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان جادوگر کی صورت میں آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کر
آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نے ایک وقت نے مزدوری شروع کر دی۔ آدھی مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دی اور آدھی مزدوری اپنا وقت گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا، تو جوان اور صاحب جمال ہے، اس واسطے مزدوری کرتی ہے، جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کر رہی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس کے نکاح میں دے دوں گا اور تجھ کو اعلیٰ مقام تک پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات میں بھی نہ آئی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے، تو اس کی باتوں میں مت آنا۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا، اس بیماری کا علاج گوشت خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے توڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے۔ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا، اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے کہ ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، انہوں نے فریاد تک نہ کی تھی۔ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح اور شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے، 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہے اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج ہوا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 بندے آپس میں جھگڑتے ہیں، میں دیکھتا ہوں دونوں خدا کے درمیان میں لاتے، تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز نام کو اس طرح یاد کیا جائے، کیونکہ 2 میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ تمہیں اپنے پاس سے بیچ کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا، خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پاخانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ اٹھاتی ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خداوند کریم کے دربار میں اپنی صحت کے لیے دعا مانگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو منظور فرما لیا، جیسا کہ ارشاد ہے، پس قبول کیا اس کی فریاد کو اور درد دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھا، اور دیا ہم نے اس کو اہل سے کہا کہ اپنی رحمت سے اتنا ہی اور دے دیا، اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اللہ پاک کے دربار میں دعا کی، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں سے ایک چشمہ ابلنے لگا، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس سے پانی پی لو۔ ایک چشمہ نہانے کے واسطے اور دوسرا پینے کے واسطے۔ نہانے سے بدن کی اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی، یا الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئی تو اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا دیا اور چلے گئے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ میرے شوہر تو کہیں نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹا ہے۔ وہ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ واللہ جب وہ درست تھے تو آپ جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ نے فرمایا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا، خدا کا فضل آ گیا۔
اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ پروردگار عالم نے 2 بندے بھیجے، ایک سے سونا برسایا اور ایک سے اناج برسایا۔ وہ دونوں کھوٹیاں اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، آسمان سے سونے کے سکے برسنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تجھے غنی اور بے پرواہ نہیں بنایا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں خدایا، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں، بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہتر جزائے عطا فرمائی اور اولاد کو آپ کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا۔ خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اولاد عطا فرمائی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے جو ان کے صبر استقلال اور تواضع اور انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور عقلمندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ انجام کشادگی ہے، راحت اور رحمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ایک دن ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی، تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا میرے سے سمجھو۔ اور بعض کے نزدیک یہ شیطان نے شراب اور ناجائز چیزیں سبب شفا بتائیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی۔ بہرحال آپ قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے ان پر رحم فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رغبت رکھنے والا۔ یہی دستور خداوندی ہے، اور اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں برائیوں اور بدوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر شاکر پائے گئے، اور خداوند فرماتا ہے آپ کے دل میں ہماری سچی محبت ہے۔ وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے لو لگائے رکھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال دیتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔